انسان جو آدمی کی اولاد میں سے ہے
उस आदमी के नफ्स में और फितरत में अल्लाह की मारिफत मौजूद और ये मारिफत और ये तौहीद का इकरार फितरी और इसके साथ जो इस तौहीद के शराइत में से है वो भी उसी बात की दरद में अल्लाह ने रखा जो तौहीद के शराइत में से है वो भी उसी वक्त फितरत में रखा है। उससे चाहे उतना करे जबान से, लेकिन जब मजबूर होता है तो उसे ईमान का जो शराइत और शर्तें और शर्तें बयान हों। अब इस आयत में फितरत में कैसे आए तो उसे अल्लाह ने बयान के लिए जो लोग ये भी बहाने ले आते हैं और पूछते नहीं हैं, जिनको मालूमात नहीं होती तो सारे पास आते हैं। जंगल में अगर कोई इंसान करता है या कोई कबीला करता है, वहाँ का कोई नबी है, इमाम है, आलिम है, तो खुदा की मारिफत खुदा की मारिफत वहाँ पहुँची ही नहीं। जब खुदा की मारिफत ही नहीं पहुँची है अल्लाह के लिए बारे नहीं था तो हश्र में अल्लाह उसके साथ क्या करेगा। अल्लाह के सामने जो बात हो अगली कई बोल देगा, कोई खाई नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने समझाया ही नहीं, किसी ने पहचाना ही नहीं। अकल का कदर ही है उसके कारण सराहा और तो चाह रहे हैं 20 बार को सपोर्ट करें समझिए। जब किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, समझाया ही नहीं, पहचानाया ही नहीं तो बहुत सदा चाहनी ये सदा जो है वो कब्र के खिलाफ भी है, आपके खिलाफ भी है, ताला से साथी हो गया। और ये याद रखिए कि बशर का ज़हन जो है वो मुमकिन कभी किसी जेल और मान किसी वर्ग अपने और कभी किसी लड़की की तरफ छोड़ना तो फतवा देते वक्त जो रहनी है तो नहीं के मुताबिक फतवा बाकी जहन में आया ही नहीं। जेल हो सकती है, वो भी जेल हो सकती है, ये भी मान हो सकता है, वो भी मान हो सकता है। इसीलिए उस मुश्तहिद को ज़्यादा शामिल माना जाता है तो तमाम एक दूसरे के तनाव को सबको मिला के हल करके फैसला करता है। तो कहते हैं इनके पास इश्तिहार में ज़्यादा कुव्वत और इसी से दलील पेश करते हैं कि ये आलम का है। कहते वाले ईमान समझने वाला, दूसरे वाले दोनों ईमान, दोनों चेहरे, दोनों असमात और दोनों का टकराव ये 20 का रास्ता निकाल के तो ये दरकार होते, इसलिए ये आलम का नहीं और तकलीफ आलम की वाजिब मुश्तहिद की जायज़ है लेकिन वाजिब आलम की।
آپ توجہ کیجئے کہ ظاہر کہ ایک ہی عنوان ہے، ایک ہی چیز ہے، تو فوراً فیصلہ کر دی کہ جو ہے اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو بیچارہ عوام ہے اسے جب انہی ذہن میں دوسرے عنوان نہیں ہیں تو عوام تو بیچارہ عوام ہے، اس کے پاس کون سے عنوان آئیں گے؟ تو بھائی عالم نے کہا ہے تو یہی ہوگا، تو بیچارہ مکتفی ہو گیا، آگے کچھ نہیں چاہا، کچھ نہیں بولا۔ اور کیا بولے؟ اگر کچھ بولے تو اس کے پاس بولے، اگر کسی کے پاس یہ ذہن میں عنوان دوسرا اس کے مقابلے میں آ جائے اور وہ اعتراض کے طور پر پیش کر دے کہ یہ تو قبلہ کہہ رہے تھے اور اس کے مقابلے میں یہ ہو رہا ہے، تب دو حال سے خالی نہیں۔ کچھ لوگ قبلہ کے طرفدار ہو جائیں گے، کہیں گے آپ بیوقوف ہیں، قبلہ کیا بیوقوف ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں، آپ ہی بہت پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ابھی آپ اپنی آبرو بچائیے یا پڑھتے پھریے۔ اور کچھ جو ہیں وہ سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہوتے کہ بھائی قبلہ سے پوچھا جائے کہ اگر یہ بھی ہے تو کیا ہوگا۔ اس طرح کے لوگ بڑے کم ملتے ہیں۔ ایک بزرگ عالم تھے، بیچارے تجربات تھے ان کے پاس، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ڈرنا نہیں چاہیے، نمبر پہ جاؤ اور جو سمجھ میں آئے بولو۔ اترنے کے بعد ہر جگہ آپ کے 100 افراد میں 50-60 افراد موافق ہوتے ہیں اور 30-40 افراد مخالف ہوتے ہیں۔ تو جب مخالفت کرے تو کہیے یہ حاسد ہیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ یعنی مطلب حق بھی ہے تب بھی اس پر آپ باطل کا پردہ ڈال کے نکل جائیے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ آپ جو ہے کچھ اعتراض نہ کیجیے اور کچھ کہیے نہیں، آبرو کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر سوال اٹھا کہ بھائی جنگل میں رہتا ہے، جگہیں بھی معین کرتے ہیں، بتاتے ہیں جیسے افریقہ میں لوگ بہت سے قبائل بادیہ نشین ہیں اور رہتے ہیں، وہاں کوئی نہیں آتا جاتا، کوئی پہنچا ہی نہیں آج تک، اور یہ بھی ڈھونڈتے ہیں اور شواہد بھی پیش کریں گے، تاریخی طور پر بھی کوئی نبی تو نہیں دکھا، آج تک کبھی کوئی نبی نہ بتایا گیا کہ کالوں میں کون نبی تھا، تو وہاں تو کوئی گیا ہی نہیں، کوئی بتایا ہی نہیں۔ البتہ اللہ جو ہے وہ اتمام حجت کرتا ہے، تو اتمام حجت کے ہر دور کے اعتبار سے بھی اور بنیادی طور پر بھی دونوں حیثیت سے وہ کام کو تمام کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ قیامت میں آ کے آپ اللہ کے سامنے جرأت مند نہ ہو سکیے۔ ظاہر کہ آپ وہاں آئیں گے اور اللہ پوچھے گا بھیا کیوں نہیں مجھے مانا تھا، میری توحید کا اقرار کیوں نہیں کیا، مجھے اللہ کیوں نہیں مانا، مجھے ایک کیوں نہیں مانا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کسی نے نہیں بتایا، اس لیے کہ کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں سمجھایا ہم کو، اور تم نے کسی سے کہلوایا ہمارے پاس، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ چپ ہو جائے گا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ہم نے نہیں بھیجا تھے بیچارہ۔ اللہ مجبور ہے تو اللہ اپنی مجبوری کو ختم کرنے کے لیے پہلے سے کوئی انتظام تو کرے گا۔ اللہ کس بات کا ہے؟ اللہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہی جو بات پیدا ہونے والی ہے اس سے ہی وہ جانتا ہے، جب بھی پیدا ہوگا اس زمانے میں بھی ہوگا، ایسے تو علم ہے نا، اور اگر نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے، تو پھر بات کا علم ہے، تو وہ ہمارے لیے سے ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں اس سے زیادہ جانتا ہی نہیں ہے، تو اسے اللہ کو مان کے فائدہ کیا؟ رام اللہ کی حاجت تو حاجت کو پتھروں سے مل جاتی ہے، جہاں حاجت مل جائے وہ اللہ
कायनात है, मेहार है, हिसाब और उसको सोचना चाहिए। तब ये एतराज करते हैं और कहते हैं कि कोई इसके लिए जवाब लाइए, क़िबला बताइए। क़िबला खासतौर से जो मशरिक़ और मग़रिब के ममालिक में रहते हैं, अपने लोग समझते हैं, तो समझते हैं बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो अब ये सवाल कायम कर दिया और क्या जवाब दे पाएंगे। देखिए क़िबला साइंस का ज़माना है, इल्मी ज़माना चल रहा है, इल्मी दौर है, तो है वो इल्मी ज़माना चाहिए। क़िबला ढूंढ के लाना पड़ता है, ढूंढ के ले आए। और उसमें अगर दो चार ऐसे हुए कि आप अपनी नहीं बताइए, कुरान और हदीस से बताइए कि नबी ने क्या कहा, अल्लाह ने क्या कहा, ताकि हम गैरों को भी दिखा सकें, बता सकें। यूँ अगर हम समझाएंगे तो हमारी अक्ल से होगा, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। अगर हम तुम्हारी बात मानते ही नहीं तो कुरान चलाइए, हदीस चलाइए, तो वो इस सवाल का जवाब इस आयत में है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ पैगंबर, उस बात को इन लोगों के सामने रखो कि जब अल्लाह ने बनी आदम की औलादों में से, उनके पुश्त से, उनकी ज़ुर्रियत को जो ज़रूरत थे निकाल के उनको उन्हीं के ऊपर गवाह करार दिया और सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो जितने आलमी ज़र में, ज़र कहते हैं बीज को, और ज़र्रे से है यानी बहुत ही छोटा, और ज़ुर्रियात इसी से है, तो उनको पुश्ते बनी आदम से और आदम की पुश्त से निकाल के आलम ज़र में अल्लाह ने उनको गवाह बनाना कि गवाह करो तुम कि मैं पहचानवा रहा हूँ तुम्हें। अब इसके बाद सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो कुरान में आया, अगला क़ालू बला, सब ने कहा क्यों नहीं, तू ही हमारा परवरदिगार है। शहीदना, हम शहादत देते हैं कि तू ही हमारा परवरदिगार है। तब सारे औलाद आदम और बनी आदम ने एतराफ़ कर लिया, एतरार कर लिया, और सब ने पहचान भी लिया कि ये अल्लाह है, और सब ने गवाही भी दे दी कि तू ही रब है। और सब ने जब पहचान लिया तब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो जानता ही न था ये खुदा कहाँ है और कौन है और किस तरह का है। अल्लाह ने कहा कि मैंने ये क्यों किया, अब ये क्यों बता रहा है, अंतक़ूलू, इसलिए किया ताकि ये न कहें यौमल क़यामत, क़यामत के दिन आकर के कि इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, हम तो अल्लाह की मारिफत और तौहीद से गाफिल थे। अल्लाह ने जवाब दे दिया कि हमने पहले ही पहचानवा दिया, तो क़यामत में कोई साहब आके ये नहीं कह सकते कि हम गाफिल थे। अब अल्लाह गिरबान पकड़ेगा कि भैया क्यों नहीं माना। अब जब वहीं पहचानवा दिया, उसके बावजूद उसका तरहम है, रहमत है, और उसका लुत्फ है, करम है कि वहां पहचानवाना ही काफी था। लेकिन उसके बावजूद जब तुम यहाँ आए और भूल गए तो उसने नबी भेजा, किताब भेजी, निशानियां भेजी, ये सबसे तो पहचानो। अब ये अलग से भेज दिया, ये लुत्फ किया, करम किया, वही काफी है। तौहीद जो है वो फितरी है, हमारे फितरत में मौजूद है। और इसी फितरी होने को उस दिन मजलिस में मैंने कहा
کہ امام نے دوسری طریقے سے سجھایا اس کو، جو کہ دہریہ تھا۔ اس نے کہا کہ خدا نہیں ہے، اور آپ نے سوال کیا کہ کیا کشتی کا سفر کیا تو نے یا نہیں، بیان کیا تھا، تو کشتی کے سفر کو کیا کہ نہیں کیا؟ کبھی کشتی ٹوٹی، ہاں ٹوٹی، کبھی کشتی جو ٹوٹی تو مد و زجر میں آئی یا نہیں آئی، کہاں آئی؟ اب مد و زجر میں یہی ہوتا ہی ہے کہ وہ اندر ہو گیا پانی کے، پھر ابھرا تیزی سے اوپر گیا اور پھر نیچے گیا، تب دم نکلنا ہے، مرنا ہے۔ تو ایسے میں کوئی کیفیت پیدا ہوئی، کیا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا یہی ہوتا تھا کہ اب مرے کہ تب مرے۔ کہا یہ مرنے کے ساتھ کوئی کیفیت پیدا ہے؟ کہا مگر ہاں یہ امید ہوتی تھی کہ ابھی بھی کوئی طاقت ہے جو مجھے بچا لے۔ یہ طاقت جو ہے حضرت نے مسکرا کے کہا اسی طاقت کا نام اللہ ہے اور رب العالمین۔ تو یہ کہاں سے نکلی؟ یہ بھی فطرت میں تھی تبھی تو نکلی نا۔ تو معلوم ہو گیا کہ نفس میں اور فطرت میں توحید فطری ہے، قابلہ ہے، اور اس کے لیے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آپ کے نفس میں ہے، ہماری آپ کی عقل میں خاویدہ ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کے آپ کوئی بہانہ لے کے بھی نہیں جا سکتے ہیں، اللہ نے کہا اس لیے پہچنوا دیا، اور اسی کو شاعر نے بھی کہا خوب، جس کو بیچارے کے اوپر آج بہت سے لوگ فتوے دیتے ہیں اور غریب کو کہتے ہیں کہ یہ تو ملحد تھا، یہ تو کافر تھا، یہ تو فلاں تھا، یہ تو ڈکا تھا۔ یہ تو ہماری زبانیں ہیں نا، بہت جلدی جس کو چاہے کافر بنا دیں، جس کو چاہے ملحد بنا دیں، بے ایمان بنا دیں، اور جس بے ایمان کو چاہے صاحب ایمان بنا دیں، جس بے ایمان کو چاہے صاحب تقوی بنا دیں۔ یہ بات جو ہے رسول اللہ جانتے تھے، اور آخر زمانے میں زیادہ ہوگا، تبھی حضرت نے فرمایا ہے کہ مومن کی حیثیت ختم ہو جائے، اور جو بے ایمان ہیں ان کو لوگ مومن کہیں، اور اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ جو واقعی متقی پرہیزگار ہو یا کونے قطرے میں پڑا ہوگا بیچارہ، کوئی توجہ بھی نہیں کرے گا۔ جو زیادہ بدماش اور فراڈی ہیں ان کو بتائیں گے کیا کہنا، پیسے دے رہے ہیں، رائے خدا میں خرچ کر رہے ہیں، اور مسجد میں برابر حاضری بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد میں معلوم کتنوں کا مال غصب کیے بیٹھے۔ یہ کوئی دین ہے؟ تبلیغ کرنے ملا بھی آتا ہے تو یہی بولتا ہے بیچارہ ممبر سے نماز پڑھو، روزہ رکھ لو، یہ کر لو، کوئی یہ بھی نہیں کہتا بے ایمانی نہ کرو۔ اب نماز تو تم پڑھ ہی رہے ہو، اب ہزاروں سال سے نماز پڑھوا رہے ہیں، ابھی بے ایمانی نہیں چھوٹی، بے ایمانی تو چھوڑو، نا انصافی تو چھوڑو، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی طرف کوئی بولتا ہی نہیں ہے کہ اگر تم ناانصاف رہو گے، بے ایمان رہو گے، تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نماز تو خود ہی بے ایمانی سے دور کرتی ہے۔ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو اس لیے اور بے ایمان ہوتے چلے جاؤ؟ یہ بدل لگانا چاہیے۔ کون سی نماز ہے بھائی؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے پہ بڑا بہت بڑا گٹھا اور نشان، اور جب آپ ایمانی میں بھی آگے، اور قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے۔ فرق یہی تو تھا کربلا میں، نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور اس کے بعد فاطمہ حسین بھی تھے کہ نہیں تھے؟ تو اگر نماز بچاتی ہے فحشاء و منکر سے تو سب سے بڑا فحشاء تو قتل امام حسین ہے، یہ نماز کیوں نہیں بچائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نماز جو بچاتی ہے وہ والی یہ نہیں پڑھا، اور جو یہ پڑھا ہے وہ اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
کسی صحابی نے پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے، کسی صحابی نے پوچھا کہ مولا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ فحشاء اور منکر حرام چیزوں سے بچاتی ہے، تنہا منع کرتی ہے، روکتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے کہا بالکل صحیح ہے، مگر غور کرو، تنہا نہیں سے ہے، یعنی نہیں کرتی ہے، نہیں کرنا یعنی منع کرنا، روکنا، یہ روکنے میں اور منع کرنے میں آرڈر ہے، تو اسے نہیں بولتے ہیں، اور امر جو ہے وہ کرنے کا آرڈر ہے۔ تو حضرت نے مسکرا کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا نماز بولے گی؟ نماز بولتی تو نہیں ہے نا، آج تک سنا کہیں آپ نے کہ نماز بول رہی ہے؟ نماز تو بولے گی نہیں، اور قرآن تو کہہ رہا ہے بولے گی، اس لیے کہ نہیں کرے گی نا، تو بولے گی، اور نماز بولتی نہیں ہے، تو پھر قرآن کس کو نماز کہہ رہا ہے؟ جو نماز بولتی ہے اسے کہہ رہا ہے۔ اب وہ صحابی بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا، کہا مولا تو کون سی نماز ہے جو بولتی ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ نحن الصلاۃ، واللہ نحن الصلاۃ، ہمیں وہ نماز ہیں جو فحشاء اور منکر سے بچاتے۔ اب جب ہم ہیں تو مطلب یہ بہت سے ممکن ہے ثقیف و ضعیف ذہن کے لوگ یہ سمجھیں اور بعد میں کہیں کہ نماز کی اہمیت گھٹائی دے رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں جس نماز کی اہمیت آپ جاننا چاہ رہے ہیں وہ گھٹی ہوئی ہے، جس نماز کی اہمیت جاننا چاہیے کہ جس سے واقعی اللہ کی عبادت قائم ہو رہی ہے، وہ صرف محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ باقی سب لق ہے زبان، اپنا جو کچھ بھی چاہے زبان سے بولتا رہے، لیکن صرف محمد و آل محمد کے ذریعے سے ہی جو عبادت اور ذریعہ عبادت قائم ہو، وہی اللہ کی طرف سے۔ لہذا ہم آئے وہ نماز اس لیے کہ ہم بولتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں، ہم امر کرتے ہیں، تو ہم ہیں وہ نماز، یعنی ہماری ولایت رکھ کر کے اب آپ نماز پڑھیے تو یہ نماز کا کچھ اثر انشاءاللہ تعالی نمودار ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی لگایا میں نے اس لیے کہ کبھی ہمارے اوپر بھی نہیں نمودار ہوگا تو ہم آپ کے لیے کیا کہیں، اور یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے، اسے کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اب پھر قرآن پڑھتا ہوں، دیکھیے قرآن میں آیت ہے، بڑے بڑے بیچارے پریشان زندگیاں عمریں سب کی خراب، وہ امام کے جو بہت بڑے چہیتے اور امام کے خاص رازدار ان کی بتا رہا۔ اب قرآن میں آیت ہے، توجہ کیجئے آپ، لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کے اوپر شیطان کو سلطنت اور حکومت نہیں ہے۔ آپ یہی ڈالیے کی ورڈ جا کے دیکھ لیجئے گا قرآن میں کس سورے میں موجود ہے، ڈھونڈ لیجئے کہ لیس لہ، نحل وغیرہ میں ہے، لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں ان کے اوپر شیطان کو سلطنت، سلطہ، حکومت، قوت، قدرت نہیں ہے۔
اب یہ تو قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور وہ رازدار ہے 40,000 حدیثوں کا، جو راز کی ہے اس کا جاننے والا ہے۔ لیکن امام کے پاس بیٹھا ہے چہرہ فقر۔ چلے امام نے پوچھا کہ کیا چیز تجھے پریشان کی ہے کہ چہرہ تیرا زرد ہے؟ اس نے کہا مولا یہ آیت پریشان کی ہے، جب سے یہ پڑھا ہوں ذہن میں گھوم رہی ہے، میں معنی ہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس کے کیا معنی ہے۔ لفظی معنی تو یہ ہے کہ شیطان کو جو صاحب ایمان آئے اس کے اوپر نہ قوت ہے، نہ قدرت ہے، نہ طاقت ہے، نہ سلطنت ہے، نہ حکومت ہے۔ یہ تو سمجھ میں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ دکھائی نہیں دے رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صاحبان ایمان ہیں انہی میں ماشاءاللہ اتنی طاقت کہ جو آپ سے پھر گئی کہ نہیں پھر گئی، آپ کی ولایت کو نہیں مانتی، اور جب آپ کی ولایت کو نہیں مانتی اس کے کہنے پہ ہے، تو شیطان ہی کے اشارے پہ ہو رہا تھا، تو شیطان ان کے اوپر حکومت پا گیا۔ یہ تو آمنو تھے، ایمان لے آئے تھے، اور ایمان لانے والے 1,25,000 صحابہ جو غدیر میں انشاءاللہ ابھی اسی آیت کے ذیل میں بیان آتا ہے۔ تو اب جو ہے آپ بتائیے ان میں سے چند رہ گئے بیچارے، باقی تو سب پھسل گئے نا۔ تو پھسلے کیسے؟ شیطان ہی کی تو سلطنت تھی، حکومت تھی، اسی نے تو ان کو بے راہ کر دیا، اسی نے تو راہ راست سے ہٹا دیا۔ حضرت نے کہا بے شک، کہا تو پھر یہ آمنو کدھر گیا؟ ایک تو یہ، اچھا چلیے میں نے مان لیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ آپ کی ولایت والے جو ہیں وہ ہیں آمنو، تو وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی، اس لیے کہ جو آپ کی ولایت والے ہیں اب یہ سخت ہے، یہ آپ کو بھی جلدی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن دور تک پہنچا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اب جو آپ والے ہیں اور مومن ہیں تو ان کے اوپر بھی شیطان کو سلطنت اور حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ مومن ہے نا، وہ تو نکل گئے، ایمان کے دائرے سے ختم ہو گئے، تو وہ تو ہٹ گئے، ان پر شیطان مسلط ہو گیا اور نکل گئے۔ تو آپ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کی ولایت کا حامل ہے۔ اب یقین ہے ہم کو کہ آپ کی ولایت کا حامل مومن ہے، تو اس کے اوپر بھی شیطان کی سلطنت اور حکومت نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی سمجھ میں آ رہا۔ تو حضرت نے پوچھا کیا؟ کہا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بنا تو آپ والا ہے مگر بہت بڑا خائن ہے، خیانت کرتا ہے، ولایت آپ کی رکھے ہوئے لیکن اس کے بعد خائن بھی بہت بڑا ہے۔ ولایت آپ کی ہے، میں ایسے لوگوں کو اسی مدینے میں جانتا ہوں کہ وہ سارق بھی ہیں، چور بھی ہیں، ولایت تو آپ کی ہے، مگر میں اسی مدینے میں جانتا ہوں کہ معلوم کتنے جو ہیں وہ جرم کرتے ہیں اس طرح کے کہ اس کی سزا جو ہے شریعت اسلامی کی سزا ہے، حد جاری ہونی چاہیے۔ تو یہ جو گناہ کر رہے ہیں، یہ جو جرم کر رہے ہیں، جس سے حد جاری ہونی ہے اور صاحب ولایت بھی ہیں تو مومن ہے نا، تو یہ جو جرم کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ شیطان ہی نے تو بہکایا۔ جب شیطان نے بہکا دیا تو صاحب ایمان جو ہے پھر وہ زنا کر بیٹھا، شیطان نے بہکا دیا تو شراب پی بیٹھا، شیطان نے بہکا دیا چوری کر لی، شیطان نے بہکا دیا غصب کر لیا، شیطان نے بہکا دیا خیانت کر بیٹھا، شیطان نے بہکا دیا قتل کر دیا، اور ہے آپ کو ولایت والا۔ تو اب یہ آیت کا مطلب کیا ہے نا سخت؟ تو یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ یا یہ کہ آیت اللہ کی نہیں ہے؟ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی آیت نہ ہو، یہ تو قرآن میں ہے، یقین ہے کہ یہ اللہ کی آیت ہے، اور جب اللہ کی آیت ہے تو اگر اس کا معنی عام مومن ہے تو حال دیکھ لیا، اور اگر اس کا معنی خاص مومن ہے تو بھی حال دیکھ لیا۔ تو ہر جگہ تو شیطان کو تسلط ہے،
سلطہ ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، کھینچے لے رہا ہے اپنی طرف سب کو، تو پھر زاہد کا مطلب کیا ہے؟ اس کے وجہ سے میں پریشان ہوں اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ آیت نہیں ہے، اور سمجھ بھی نہیں پا رہا ہوں کہ آیت کیا ہے، اب کس سے پوچھنے جاؤں؟ تو یہ بھی ہے، اللہ تو اب آئے گا نہیں مجھے بتانے، اب اسے جو قریب ترین فرد اللہ سے ہے اسی سے پوچھ سکتا ہوں۔ تو میرے ذہن نے کہا چلوں، گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے یہ رمز و راز آپ بتا دیں مجھے۔ اب سمجھ میں آیا نا، راز اور رمز ہے ہر جگہ، ابھی پڑھ رہے تھے نا کہ علی بین السطور ہے، قرآن کی ہر آیت کے اندر داخل ہے، قیامت تک نکالنے کی کوشش کرتے رہو گے، نکلیں گے نہیں، اور جو چاہو گے کہ چھوڑو علی کی وجہ سے تو پورا قرآن چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں پتا آپ کو، بہت سے بیچارے نماز میں بھی بسم اللہ نہیں کہتے، ارے بھیا بسم اللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ تو ان کا بلند آواز سے نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک طبقہ ہو گیا۔ ایک طبقہ کہتا نہیں بسم اللہ کہنا ہی نہیں چاہیے، جیسے ہی داخل ہوئے نماز میں الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ نہیں کہتے۔ اب ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ بھائی بسم اللہ سے چڑ آئے، اب سوچ رہے ہیں جیسے ہی بسم اللہ کہیں گے علی آ جائیں گے، تو اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ معاویہ والے جتنے ہیں کوئی نہیں کہتا، ان کے ہاں ناصبیوں کے ہاں حرام ہے، مکروہ بھی نہیں، بسم اللہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں تک کہ معاویہ نہیں کہتا تھا، تاریخ کا کھلا فیصلہ ہے کہ مدینے میں صلح امام حسن کے بعد جب آیا اور اس نے نماز پڑھائی تو نماز میں بسم اللہ نہیں کہا، جب نہیں کہا تو نماز کے بعد مدینے کے مصلیوں نے کہا واللہ انتا قد سرقت بسم اللہ، خدا کی قسم تو نے بسم اللہ کو چرا لیا۔ تو مدینے والے تب جان ہی گئے کہ یہ چور خاندان سے ہے، ڈکیت ہے۔ ڈکیتوں کو مدینے والے پہچانتے تھے، کہا تو نے چرا لیا نماز میں سے بسم اللہ، تب کیوں اس نے نہیں پڑھا بسم اللہ؟ یہ تاریخی بات ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مولا علی سے چڑ تھی اور بھائی بسم اللہ کو سن رکھا تھا، عبداللہ ابن عباس سے دوستی تھی، تو عبداللہ ابن عباس نے بتا دیا ہوگا، اس لیے کہ معاویہ کے بارے میں یہ بھی شک ہے کہ کس کے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے ہیں، اور اسی بنیاد پر عبید اللہ ابن عباس کو اپنے طرف کر لیا تھا شہادت امیر المومنین کے بعد، اسی بنیاد پر کہ ہم اور آپ ایک ہی قیافے کے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ بسم اللہ کے تفسیر یہ ہے، مگر کتنے سے بچے گا؟ بسم اللہ چھوڑا الحمدللہ تو پڑھا، تو آج جب الحمدللہ کی اہدنا الصراط المستقیم پہ جائے گا تو کہاں بھاگے گا؟ انعمت علیہم میں جائے گا تو پھر اہل بیت آئیں گے نا، تو کدھر جائے گا؟ تو سب تو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو الغرض یہ کہ قرآن کی ہر جگہ بین السطور علی ہے۔ اب امام سے پوچھا اس میں رمز و راز کیا ہے، یہ آیت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو آیت تو آپ کے سمجھ میں آ گئی نا، اب یہ آیت آپ ڈھونڈیے گا جا کے، دو لفظ ڈالیے نکل آئے گی آیت، میرے چیز کی نہیں ہے، قرآن کی ہے کہ لیس لہ سلطان، لہو اس سے پہلے شیطان کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ شیطان کے لیے سلطنت نہیں ہے، قوت و قدرت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ کسی کے اوپر بھی حکومت کر سکتا ہے نا، امر نہیں کر سکتا ہے، چیزوں کو چھین سکتا ہے، چیزوں کو دے سکتا ہے، جو چاہے کرے۔ تو شیطان کو مومنین کے اوپر نہیں ہے، اگر مومنین پر نہیں ہے تو اتنے سارے مومنین جو ہیں یہ بدکار کیسے، اور اتنے سارے مومنین جو سوکالڈ مومنین ہیں یہ آج کی ولایت سے دور کیسے؟ شیطان ہی تو برگلایا ہے، اور جو آپ کی ولایت والے ہیں یہ بدکار کیسے؟ تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ راز آپ بتائیے، ورنہ یہ شک یہی رہے گا۔ اور قرآن میں جہاں ہم نے شک کیا ایمان ہمارا کامل، اب کامل الایمان اٹھے کیسے؟ یا بتا رسول اللہ
آپ ہی مجھے بچا لیجئے ورنہ ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا، اب ختم ہو جاؤں گا۔ اب ایک اور قدم بڑھ کر کے آگے کہا، دیکھا کچھ نرمی آ رہی، شاید بتا دیں، نہیں ایسا نہیں، نہ بتائیں چلے جائیں۔ تو تھوڑا سا بڑھائے گا، یا رسول اللہ آپ ہی مجھے بچائیں اب۔ تو حضرت نے کہا اس کا یہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ تو کیا مطلب؟ اس کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ مومن کے اوپر شیطان کی سلطنت اور حکومت نہیں ہے، کہ معنی یہ نہیں ہے کہ مومن کو پھسلائے گا اور بہکائے گا، نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ تو آپ فرزند رسول کیا معنی ہوگا؟ ظاہر تو یہی دکھ رہا ہے، اب آپ رمز بتائیے کیا ہے۔ تو آپ نے کہا آپ سن اور کان کھول کے سن اور اپنے دل کو سپردہ کر کے سن۔ جب تک دل کو سپردہ نہیں کرے گا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ مومن پر سلطنت نہیں ہے، اور مومن واقعی تو وہی ہے جو میری ولایت رکھتا ہے، تو اس پر سلطنت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے آمن سے کہہ کر کے مومن جو ہے وہ مومن صاحب ولایت جو بنا، تو مومن جو ہے صاحب ولایت ہوا۔ تو مراد اللہ کی سبب اور مسبب جو چیز ہوتی ہے، جس سبب سے یہ مومن بنا وہ سبب ہے ولایتنا، ہماری ولایت۔ تو اللہ جو ہے مسبب بول کے سبب مراد لے رہا ہے۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مومن پر قدرت طاقت نہیں ہے، سلطنت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ولایت پر اس کو سلطنت نہیں ہے۔ کیا میں سمجھ گیا کہ آپ کی ولایت پر اس کو سلطنت نہیں ہے، لیکن کیسے فٹ کروں؟ کہ یہی تو بتا رہا ہوں کہ جس شخص کے اندر میری ولایت آ جائے اور جاگزی ہو جائے تو شیطان ہر چیز میں ورگلا سکتا ہے، لیکن میری ولایت ہر چیز لے سکتا ہے۔ مومن سے یہ عمل وہ عمل، یہ چیز وہ چیز، مگر میری ولایت دل سے نہیں نکال سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا گمراہ ہو عمل میں، اگر ولایت علی مضبوطی سے ہوئے تو کبھی نہ کبھی پلٹ کے راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ اگر ولایت علی واقعی طور پر دل میں جاگزی ہو گئی، بیٹھ گئی، تو اسے کوئی شیطان چھین نہیں سکتا، اور اگر یہ دل پہ مضبوط ہو گئی تو یہی گمراہوں کو پھر راہ راست پہ لائے گی۔ اور اب یہ بھی سن لیجئے، امریکہ میں ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس سال زیادہ تھا، میں نے بہت میسج دیے ہیں، نیٹ پر موجود ہیں مجلسیں، تو کہتے ہیں قبلہ بہت پریشان ہیں ہم، کاہے کے لیے؟ گارے ہماری جیسی کی تیسی گزر گئی، ہمارے بچے ماشاءاللہ سے یہ بھی اب جوان ہیں اور یہ بھی اچھا جا رہے ہیں، لیکن اب ان کے بچوں کی فکر ہے، ہم ایسے ملک میں آ گئے ہمارا دین چھن جائے گا۔ ارے ہم نے کہا کوئی نئی بات نہیں ہے، 700 سال پہلے ہمارے بھی اجداد یہی سوچ رہے تھے بیچارے، کہ ہم بھی مشرکوں کے درمیان گئے ہیں، کافروں کے درمیان گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے بچے مشرک ہو جائیں، ہندو ہو جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑا کام کیا، 400 سال عقائد پہ کام کیا، ہندوستان کے علماء نے جافشانی کی، 400 سال عقائد پہ کام کیا، جس کی وجہ سے وہی کریم آپ چاٹے بیٹھے ہیں۔ آپ کے پاس تھوڑا بہت ہے، اور جس کو بدقسمت کو اپنے ابا اماں سے بھی اور انوائرمنٹ سے بھی نہیں مل سکا مگر پھنسا ہوا ہے، تو وہی دیکھیے مقصر مقصر یہ سب ویسے ہی ہو جاتے ہیں، چونکہ میری نہیں پایا بیچارے کو۔ اب کیا کرے، اس کو چاہیے کہ سیکھے سمجھے یہ لے،
تو उनको बताया कि मेरा एक सवाल है तुमसे, और सवाल का जवाब दे लो, जवाब मिल जाएगा खुद ही से। और वो सवाल ये है कि जब तुम अमेरिका आए थे तो क्या, कसम खा के बताना, तो जब तुम अमेरिका आए थे तो क्या बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार तस्बीह हिलाते आए थे? कैसे आए थे? और एक माशाअल्लाह सबकी 20 से ऊपर और 40 से नीचे थी, जितने आने वाले थे तो अच्छी उम्रों में थे। तो क्या सब मुत्तकी थे, परहेजगार थे, सजदे में थे, सिर्फ सजदे में पड़े रहते थे इसलिए अमेरिका आ गए? और तस्बीह हिलाते रहते थे इसलिए तकवा ने खींच के अमेरिका पहुंचा दिया? ऐसा तो नहीं है ना। तो तुम आए थे तो कितने बेदीन थे और कितने दीनदार, उसे तो तुम ही जानते हो, हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन उसकी हकीकत से वाकिफ तुम ही हो। मगर ये भी हकीकत है कि तुम चाहे जितने बेदीन रहे हो, आज तुम्हारे ही जरिए से इतने कदम बड़े बड़े सेंटर्स खड़े हैं। ये दीन की जगह बनाया किसने? तुम ही ने बनाया ना। तो ये क्यों बनाया तुमने? क्या वजह हो गई? तुम तो दीनदार न थे, कोई तस्बीह नहीं हिलाते थे, कोई इतने बड़े नमाजी भी नहीं थे, तो ये बना क्यों? तब उसका राज मैंने ये बताया कि यूं, इसलिए कि जब तुम 20 साल या 35 साल या 40 के नीचे जब वहां से चले थे तो तुम्हारे माँ बाप ने और एनवायरमेंट शिया ने तुम्हारे कल्ब में विलायत अली जागुजी कर दिया था। अब जब तुम यहाँ आए तुमको फिक्र लाहिक हुई तो यही विलायत गुमराही से खींच के हिदायत पर ले आई। आज तुमने सेंटर खड़ा कर दिया, मौलवी हजरात भी आ रहे हैं, खुतबा भी आ रहे हैं, उलमा भी आ रहे हैं, तुम्हारी वजह से आ रहे हैं। ये कहाँ सूरत देखे थे अमेरिका की? तुमने दिखाया ना, तुमने मजलिस कायम की, तुमने ढूंढा, तुमने बुलाया। तो कौन सी चीज थी विलायत? तो वो जो एक जर्रा विलायत थी वही राह रास्त पर लाए। अब नमाजी नहीं था तो नमाजी भी हो जाए, चोर था, बदमाश था, तब निपुकार हो गए। क्यों? इसलिए कि विलायत का खासा ही ये है कि वो किसी साहिब विलायत को गुनहगार मरने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि उठने से पहले तौबा कर ले इसी दुनिया में, ताकि वहां आए तो शर्मिंदा न रहे हमारे सामने, सर उठा के शफाअत का तलबगार हो, सर झुका के नहीं। तौबा करते हैं, ज्यादा विलायत ही असल है। अगर ये विलायत नहीं है तो कुछ दीन नहीं है, सारा दीन विलायत अली है। और सबूत इसका ये है कि करबला में न किसी नमाज की जंग थी, न किसी रोजा का जंग था, न हज की जंग थी। क्यों? इसलिए कि सभी नमाज पढ़ रहे थे, सभी रोजा रख रहे थे, कातिल भी थे मगर नमाज तो पढ़ रहे थे ना। तब इमाम हुसैन क्या कहते कि नमाज पढ़ लो, नहीं पढ़ रहा है इसलिए मैं लड़ रहा हूं। ये नमाज और रोजे की जंग नहीं थी, जंग थी विलायत अली की, सिर्फ विलायत अली की। सोचना जाके घर में और खुद ही तहलील करना, इस वजह से नहीं कि मुझसे नाराज हो तो नहीं समझोगे, समझो या बाहर में जाओ, मुझे क्या करना। सोचना, फिक्र करना, ये हकीकत क्या है? आप इंसाफ से बताइए काहे की जंग थी? वो आपको गुमराह करते हैं खाली ये बात को ला करके कि मौला ने कहा था ना, देखिए उस आदमी ने कहा कि वक्त नमाज है, तो मौला ने कहा कि मेरे सामने आ जा। सामने कहे को आ जा भैया, वो तो इमाम वक्त थे। हम जैसे बेवकूफ और अहमद भी जानते हैं कि जमात पीछे से होती है, आगे से नहीं होती। तो जब वो कह रहा है कि नमाज का वक्त है, तो ये भी कह रहा है नमाज गुजारा हूं, करार दे, और तेरे आगे आ जा रहे, पीछे आ, अब मैं पढ़ाऊंगा तू पढ़ ले। यही है ना? तो जिसने नमाज को याद किया था वो आगे था,
کون سی نماز پڑھواتا ہے یہ بتائیے گا؟ فکر کیجیے گا کون سی نماز ادا کر رہا تھا ابھی آپ بتائیے گا اور ڈھونڈیے گا اور تلاشیے گا. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں پڑھی. اگر کہا کسی نے تو دکان کھینچ لوں گا اس کی گدی سے. نماز پڑھی ہے. نماز کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, ہر طرح کی نماز کی قسم ہوتی ہے. اور یہ بھی جماعت والے بڑا رنگ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں جماعت جماعت جماعت. نہیں, نماز نہیں ہوگی, خراب ہو جائے گی. اب میں پوچھ رہا ہوں جماعت کے پیچھے سے ہوتی ہے نماز, امام آگے ہوتا ہے ماموم پیچھے ہوتا ہے, اور یہ ماموم جو نماز ادا کر رہا ہے کون سی جماعت ہے یہ بتائے؟ یہ سارے کردار ہیں بتانے کے لیے کہ کون اہم ہے. یہ بتانے کے لیے کون اہم ہے. نماز کو یاد کیا اہم ہے مگر حسین سے زیادہ نہیں. حسین سے زیادہ نہیں ہے. فکر والے بھی سنے اور غور کرتے رہیں گے بعد میں. وہ میری چیز چھوڑ دیں, وہ غور ضرور کریں, وہ غور کرتے رہیں. یہ دو باتوں کو توجہ میں رکھیے آپ اور سوچیے اور غور کیجیے اور فکر کیجیے. تو نماز سے زیادہ اہم کون ہے؟ اب یہ کہ نماز واجب ہے, واجب کو بھی ادا کرنا ہے, جو اس کے طریقے ادا ہو جائے گی. لیکن جو بانی نماز ہے اس کا تحفظ واجب ہے. اب دو واجب ٹکرا رہے ہیں, ایک بانی نماز کا بچانا اور ایک خالی سجدے کا کرنا. ان دو میں کس کو بچا لاؤں, اس کو کہ اس کو؟ اور دونوں واجب ہیں. اور یہ قاعدہ عقلی بھی ہے, فقہا کا بھی ہے, سب کا ہے کہ جو واجب اہم تر ہے وہ مقدم ہے. اب دلیل لانے کی ضرورت پڑے گی. عبادت جو ہے عادت کا نام نہیں ہے, عبادت مرضی خدا کا نام ہے. میں نے مغل مسجد میں مجلس میں کہا ہے نا, اور وہاں بیان کیا تھا کہ اسی وجہ سے 1000 رکعت ایک شب میں پڑھنے والے علی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بستر پر لے جاؤ, تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ 1000 رکعت پڑھتا ہوں. یہ نہیں کہا یہ میری 1000 رکعتوں کا کیا ہوگا. یہ ان کے لیے ہے, یہ ان کے لیے ہے جو بہت زیادہ پٹ پٹ کرتے ہیں کہ پریورٹی بھی تو ہوتی ہے, پریورٹی بھی ہے, اللہ کے آگے کوئی نہیں ہے, نماز تو اللہ کی ہے, اس کو پریورٹی ہے. اللہ کی نماز ہے تو اب یہ کیا مطلب ہو گیا؟ حسین کیا اللہ کے دشمن ہے؟ حسین اللہ کے دشمن ہے. نماز اللہ کی ہے, حسین کس کے ہیں؟ کس کے ہیں بتاؤ؟ حسین اس کے ہیں کہ فرماتے سارے اہل بیت لولانا لما عرف اللہ, اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا. ارے بے وقوف, نماز تو پڑھے گا پہچاننے کے بعد. پہچاننے کے بعد پہلے جس نے پہچانوایا ہے اس کو بچا لے, معرفت خدا میں اضافہ ہو جائے. امیر المومنین نے پوچھا میری نماز کا کیا ہوگا؟ ہاں میری نماز کیا ہوگا؟
اور کیا نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک بات میں بہت اہم کہتا ہوں, بہت سے لوگوں کے حلقوں پہ خنجر چل جائے گا, اور وہ آ گئی ذہن میں, اس لیے کہہ دے رہا ہوں, تکرار ہے. ظاہر ہے کہ مولانا نے نہیں کہا 1000 رکعت میں, ایک رکعت میں 2 سجدے, 1000 میں 2000 سجدے. تو یہ کہہ دیتے بھیا میرے 2000 سجدے خدا کا کیا ہوگا. آپ رسول اللہ, وہ اللہ جس کا میں سجدہ کرنے والا. نہیں سمجھ میں آیا میں کون؟ ابھی سمجھ میں آئے گا کہ میں کون. میں سجدہ کرنے والا, میرا سجدہ, تو میرا میں ہوں کون کہ میرا سجدہ. تو وہ تو وہی بتائیں گے کہ میں کون ہوں, اور بھی بتائیں گے رسول اللہ کہ میں کون ہوں, میرا سجدہ اس کی قیمت کیا ہے. مگر نہیں پوچھا, خالی یہ پوچھا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی. ان کا ہاں بالکل نہ بچتی تو کہتے کیسے. مطلب یہی اس کا جواب ہے. اور پھر علی ابن ابی طالب ایسا سوئے کہ فرمایا کبھی زندگی میں ایسا نہ پہلے اور نہ بعد میں کبھی نہیں سوئے. میں نے وہاں پہ بھی یہ جملہ کہا تھا, یہ بھی سن لے بعد میں وہ سنیں, کہ وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا کہ آج تک تاریخ میں کوئی آیت علی کی فضیلت میں نہیں آئی کہ انہوں نے بڑی زبردست نماز پڑھ دی ہے, اور اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں فرمائی کہ اس نماز کے صلے میں نے یہ دے رہا ہوں. یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, ولایت کی جو ملی ہے نماز کے دفاع میں نہیں ہے, زکات کے دفاع میں ہے. اچھا کرو میری بات پر, تو ڈھونڈ کے نہ لے آنا, نہ کہنا میرے ذہن میں ہے سب, جائے گا کہیں بھی نہیں. تو کوئی آیت نہیں ملی, لیکن اس شب میں 1000 نماز نہ پڑھ کے رکعت خالی سونے پہ اللہ نے ایسی محترم آیت پیش کر دی کہ اب قیامت تک کے لیے سند ہو گئی. آج سوئے علی تو اللہ نے نفس خرید لیا اور مرضی اپنی بیچ دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس کے سونے پہ خدا اتنا فدا ہے کہ اپنی مرضی دے دے رہا ہے, اس کی عبادت پر کتنا فدا ہوگا. صلوات بولیے محمد. اور مولا نے قیامت تک کے لیے یہ سیرت دے دی, قیامت تک کے لیے یہ سیرت معصوم ہو گئی کہ عادت کے مطابق عبادت نہیں ہوتی. عبادت میں اہم دیکھا جاتا ہے اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانا یہ اہم ہے. اور یہ سجدے مہم ہے, اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں ان کے آگے, ان کی جان بچانا لازم ہے. اور مولا نے 1000 نہ پڑھ کر کے, مستحب ہی صحیح, میں واجب کی کب بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ واجب کا وقت ہی نہیں تھا. مغرب عشاء پڑھ لیا, اور جب صبح آئے گی تو خود ہی اٹھ جائیں گے, کافرین خود ہی اٹھا دیں گے. لہذا بیچ میں کوئی مشکل تو ہے نہیں. اب جو ہے مستحبی ہونی تھی, مگر سجدہ تو سجدہ, واجب کہو یا مستحب کہو, سجدہ پروردگار ہے. ہر سجدے کی اہمیت ہے, اور اعلیٰ ترین سجدہ. اب سجدہ کا وزن سمجھیے, اور سجدے کے وزن کا اندازہ لگائیے کہ علی کے سجدے کا وزن کتنا ہے, اور کتنا مضبوط اور وزنی سجدہ ہے. اسی لیے وہ جملہ کہا کہ میری عبادت, میں کیا کروں, یہ نہیں کہا کہ یہ میرے 2000 سجدے ایک رات کے کدھر جائیں گے, وہ بھی میرے. تب سجدے کا اندازہ یوں لگا لو کہ علی کے ہاتھ کا ایک چکر نبی نے فرمایا خندق میں, ضربت علی افضل من عبادت ثقلین. یہ ثقلین میں تمام ملائکہ, تمام انبیاء, تمام اولیاء, چرند پرند سب ہیں.
سارے ثقلین کے عبادت گزاروں کی عبادت سے ایک ضربت افضل ہے۔ اب سوچو ایک سجدے کا وزن کتنا ہوگا اور پھر 2000 سجدے کا وزن کتنا ہوگا۔ اب جو یہ بیوقوف پوچھتے رہتے ہیں نماز افضل ہے کہ اہل بیت، ارے نماز افضل ہے کہ محمد و آل محمد، تو اب علی نے رات ہی میں شب ہجرت محمد و آل محمد کے وزن کو اپنے سجدے سے توڑ کے بتا دیا کہ اب ڈھونڈ لے کون افضل ہے۔ اگر محمد افضل نہ ہوتے تو یہ 2000 تھوڑی چھوڑتے۔ اب یہ سیرت دے دی، اب جب یہ سیرت علی والوں کو مل گئی تو پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کیوں آگے بھیج رہے ہو۔ ارے سمجھے نہیں آپ، میدان کربلا میں پلٹ کے جب امام نے کہا آگے کھڑے ہو جاؤ تو پلٹ کے نہیں پوچھا کیوں آگے بھیج رہے ہو، اس لیے کہ علی کی سیرت جانتے تھے، علی جان بچانے کے لیے یہ سیرت دے کے گئے تھے۔ ان کو سیرت مل گئی، مولا کی سیرت ہے، سامنے کھڑے ہو گئے اور شام سے تیر کو روک لیا اور حسین علی مقام کو نماز پڑھوا دی، سائے میں ان دوستوں کے نماز پڑھ لی۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ کون سی چیز تھی جو تیر روکنے کو آمادہ کی؟ یہ ایسی چیز ہے جان کہ انسان جو ہے اس کے پیچھے مرتا ہے، دوڑتا ہے، تحفظ کر لے کتنا جلدی۔ جو ہل رہے ہیں بیچارے وہ بھی چاہ رہے ہیں 10 سال اور زندہ رہ جائیں۔ ارے اللہ مر جاؤ بھائی، اب کیا ہے، دوسرے کو لیے بار پاؤ گئے ہو، لوگ پریشان ہیں کہ مر ہی نہیں رہے۔ ہم نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہمارے سامنے تو بہت سے حال ایسے گزرے کہ بیٹے جو ہیں وہ ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں کہ مریں گے کب۔ ان بیٹوں کو جن کو بچپنے سے پال کے مالدار بھی بنا دیا، وہی بیٹے پوچھ رہے ہیں کہ یہ مریں گے ابا ہمارے، اتنا پریشان ہو گئے ہیں، جبکہ کچھ ان سے لینا دینا بھی نہیں ہے ابا سے۔ اس کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایسے صاحب کردار ہیں سب ولایت والے۔ آپ اندازہ لگائیے، مگر تھی کون سی چیز جو جان کو اپنے قربان کرنے پہ آمادہ کی؟ یہ وہی چیز ہے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ یہ صرف ولایت، جن کی ولایت مضبوط تھی اور جان کی پرواہ کبھی نہیں کی۔ ارے یہ تو نہیں جان رہے تھے زہیر، یہ نہیں جان رہے تھے ابو ثمامہ سیداوی، ان کو نہیں خبر تھی کہ کس طرح مروں گا، لیکن یہ خبر تھی کہ جنت جاؤں گا، اور ولایت کا تقاضا تھا، اس لیے یہ ہٹے نہیں، مر جائیں لیکن آقا میرے بچ جائیں۔ ہمارا کام ہے اپنی جان قربان کر کے ان کا تحفظ کرنا۔ اس لیے روایتوں میں ہے کہ جب یہ گرے زمین پہ تو 2 فقرے ملے۔ ایک فقرہ یہ ملا کہ ایک صحابی جو دوست تھا آگے بڑھا، اس نے پوچھا کوئی وصیت؟ تو ہاتھوں سے اشارہ کیا، ہاذا حسین وصیت ہے، ان کا تحفظ کرنا۔ اور جب حسین ابن علی نے پوچھا، قریب پہنچے کیسی حالت، تو رو کے پوچھا وفیتو، کیا میں نے وفا کیا یا نہیں؟ یہ 2 جملے بتا رہے ہیں کہ یہ ولایت کے مضبوط تھے، یہ جانتے نہیں تھے مگر اتنے مضبوط تھے کہ جان دے دی۔ اب سوچئے وہ کتنا بہادر ہے جو یہ بھی جان رہا ہے کہ میری موت کیسے ہوگی اور بتا رہا ہے کہ میں ایسے مارا جاؤں گا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سمجھو سمجھ آئی؟ دیکھو یہ بھی صاحب ولایت، اسی ولایت نے اس کو جان دینے کے لیے آمادہ کیا ہے، تو سامنے کھڑا ہوا ہے۔ وہ بھی صاحب ولایت جان رہا ہے کہ جان کیسے جائے گی مگر آمادہ ہے۔ آپ سمجھ میں آ گیا کہ ولایت بھی فرق کرتی ہے ہر جگہ، ہر ایک ظرف میں ولایت کے تقاضے الگ ہیں۔ کسی کا ظرف کچھ ہے تو ولایت کچھ ہے۔
لہذا ڈر نہیں رہا ہے، کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جو بھی کرنا ہے کر، مجھے پتا ہے۔ کیا پتا ہے تجھے؟ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے کاٹے گا۔ تو کیسے جانتا ہے؟ میرے مولا نے بتایا۔ کیسے بتایا ہے یہ بھی سنیے۔ یہاں پہ دو طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو حق ہے میں وہی بولوں گا۔ قرینے سے کیسے بتایا ہے؟ تو کہا ایسے بتایا ہے کہ میرا دائنا ہاتھ اور بایاں پر، اور بایاں ہاتھ اور دائنا پر ایسے کاٹنا شروع کرے گا۔ اس نے کہا ایسے نہیں کریں گے، بایاں ہاتھ اور دائنا پیر نہیں کریں گے۔ اب ایسا کریں گے دائنا ہاتھ دائیں پر، اس لیے کہ جو علی نے بتایا ہے اس کے الٹا کریں تاکہ علی کی بات سچ نہ ہو۔ تب بھی مسکرائے کہ انہوں نے کہا کہ کر نہیں پائے گا، کرے گا وہی جو میرے مولا نے کہا۔ یقین دیکھیے، یقین یقین دیکھیے، یہ ہے یقین ولایت کہ اگر وہ ولی ہے تو ہے۔ اب شک نہیں ہے کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں شک میں پڑ جاؤں، جیسے ہم لوگ پڑ جاتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے بتایا اس کے الٹا کرنا چاہا مگر نہ کر پایا، اور ویسے ہی ذبح کر دیا۔ اب یہ ایک چیز ایسی تھی کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا جو کہنے جا رہا ہوں، اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ یہ تو اختیار میں ہے کہ جانتے تھے، یہ اختیار میں ہے کہ بتائے کہ کیسے بتایا تھا امام نے ولایت کے تقاضے سے، مگر یہ اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ذبح ہو جائے تو بھی اس کی زبان بولتی رہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیجئے یہ ولایت علی کا تقاضا تھا کہ جسے خدا نے معجزہ بنا دیا، اور معجزہ کیا بنایا؟ علی کا ذکر زبان سے جاری رہا۔ یاد رکھنا یہ قیامت تک اس سے بڑے معجزے نہیں ہو سکتے۔ اب علی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ علی کی عظمت کو خدا کہاں لے جا رہا ہے۔ کائنات میں صرف دو ہی ذکر ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے، ایک ذکر خدا ہے، اور ایک ذکر علی ہے۔ ذکر خدا حسین نے کٹے گردن سے کیا، اور ذکر علی بیسم نے کبھی زبان سے کر کے بتایا کہ ذکر علی نے ذکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حسین نے باطل اگر مٹا نہ دیا تو پھر خدا کی قسم میں علی یزیدیت کی ہواؤں سے جو لچک جائے، یزیدیت کی ہواؤں سے جو لچک جائے، حسینیت کے درختوں میں ایسی ڈال سامنے پروگرام میں یہ حقیقت آئی کہ ہر نمازی میں مسلمان
بہت زیادہ ہو گیا اور یہ اگلا سفر ہے، میری دوسری فلائٹ ہے، مجھے جانا ہے، لیکن بہرحال یہاں تک تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اصل ولایت ہے جو ان کے دلوں میں پیوستہ تھی، ان سے کوئی نہیں چھین سکا۔ کوفے میں تھوڑے سے دشمن تھے، سارے نہیں تھے، اکثر جو ہیں وہ علی کو مانتے تھے، اور اکثریت میں بھی دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو مولا کو ولی خدا بعد رسول اللہ مانتے تھے، اور ایک وہ تھے جو مولا کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ تو ان کے طریقے اور تھے، ان کے طریقے اور تھے۔ ان میں بھی جو ماننے والے تھے پہلا امام، ان میں بھی کئی قسم کے لوگ تھے۔ آپ دیکھ لیجئے 4000 آدمیوں کو لے کے سلیمان جو ہے نکل گیا، اور اس نے امام حسین کے اقدام کو کہا کہ درست نظر نہیں آ رہا، جبکہ قائل پر امامت ہے، اس کے باوجود جو ہے امام پر اعتراض ہے، یعنی قائل ولایت کا امامت کا حق نہیں کا ہے، اس کے باوجود اقدام صحیح نہیں، یعنی امام معصوم نہیں۔ اگر معصوم ہے تو اقدام صحیح ہے، اگر اقدام صحیح نہیں ہے تو معصوم نہیں۔ اس کا مطلب ابھی بھی عقائد میں جھول ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا، جو آج آپ بھول رہے ہیں مقصر و قصد پرانا ہے، نیا ہے نہیں، پرانا ہے۔ اب اس کے بعد جب غلطی کا احساس ہوا توبہ کرنے چلے گئے، اب توبہ بھی ایسی کی کہ موسیٰ کی شریعت سے لے آئے، کاٹ کے پھینک دیا اپنے کو یہ توبہ میں، اب تو اللہ ہی جانے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ولایت کے ماننے والوں میں بھی اقسام تھے، الگ الگ قسم کے لوگ تھے۔ اب اسی میں ایسے بھی تھے شدید محبت والے، جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ایک دو شب کے پہ آتے جو ہیں انہوں نے بھی جان قربان کر دی، اور ایسے بھی کہ بیچارے زیادہ دن نہیں رہے امام حسین کے پاس، اور زمانے سے کوئی ولایت نہیں ہے ان کے پاس، راستے کی ولایت ہے، وہ اتنی مضبوط نکلی۔ تو آپ غور کیجئے، یہ فرق جو ہے آپ کو مل جائے گا۔ اور سب سے کمزور ولایت اگر ڈھونڈ رہے ہیں آپ تو پوری تاریخ کربلا میں دو ہی آدمی میری نگاہ میں سب سے کمزور ولایت، ایک زہیر کی ہے اور ایک حور کی ہے، مگر یہ بھی دونوں ایسے کامیاب و کامران ہیں کہ کسی زبان میں کوئی طاقت نہیں ہے کچھ کہہ سکے۔ حور کی ولایت جو ہے تھی جس حد تک تھی، یہ ولایت اور ولایت سے زیادہ احترام مد نظر تھا۔ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل کو گناہوں سے بچا دیتا ہے شاعر کی تعظیم۔ تو اور نے یہی تو کہا نا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین نہ ہو۔ تو وہ عظمت کا خیال کیا اور تعظیم کیا، یہی تعظیم شاعر اللہ حور کو جہنم سے بچا کے لے آیا۔ یہی وہ ولایت تھی ہلکی سی جو ہے تقدیر کو بدل دی، اور یہی تعظیم کا پہلو تھا۔ تبھی جب امام حسین علیہ السلام نے کہا وقت نماز ہے، یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، اس سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام معصوم بھی غیر معصوم کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ امام نے پانی پلانے کے بعد کہا وقت نماز ہے، نماز میں تو امامت کرے گا کہ میں؟
تو لوگوں نے کہا اگر کہہ دیتا اور کہ میں تو امام حسین تو مجبور ہوتے کرنے پہ، اس کا مطلب معصوم غیر معصوم کے پیچھے پڑ سکتا ہے۔ اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ یہ دیکھ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھ امام کہہ رہا ہے۔ امام تو یہ جانتا ہی ہے کہ یہ نہیں کھڑا ہوگا آگے، لیکن یہ بھی دوسروں تک پیغام پہنچ جائے کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے، اس کے دل میں کتنی عظمت ہے، اس کے دل میں کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے، تاکہ جان جائیں لوگ۔ اس لیے امام نے کہا کہ بتا تو نماز پڑھائے گا یا میں؟ آج جو دیا گا فرزند رسول، آپ ایسا نہ کہیے، میں جرات کروں، میں آپ کے پشر نماز پڑھوں گا، گرچہ دشمن کی طرف سے آیا تھا، کہتا آپ اپنی پڑھیے میں اپنی پڑھتا ہوں۔ یہ نماز کی اقتدا کرنا حر کا، یہ ہے دلیل کے قابل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حر حسین کو حق ہی پہ سمجھتا ہے۔ اگر باطل پہ جانتا ہوگا تو پھر نماز پیچھے نہیں پڑتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کو حق پر جانتا ہے، تبھی امام کے پیچھے کھڑا ہو رہا ہے اور عظمت کی بلندی بیان کر رہا ہے، بس تعظیم حسین بجا رہا ہے۔ آپ دیکھیے یہ تعظیم جو ہے بہت کچھ تکلیف ہے۔ میں نے کہا نا بہتوں کو بہت وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی نماز افضل ہے کہ محمد والے محمد افضل ہے۔ اب سوچئے آپ کہ 2000 سجدوں کا وزن جتنا ہوتا ہے، کم سے کم اس سے افضل وزن محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تبھی امام امیر المومنین نے اسے چھوڑ کے ان کی جان بچائی ہے نا۔ تو معلوم ہو گیا کہ ان کا وزن کیا ہے، اور ان کا وزن جتنا ہے اس سے کم تو حسین کا ہے ہی نہیں۔ یہ نہ سوچ اتنا کہ رسول اللہ کا جتنا وزن ہے اس کے بعد سب کو کم ہے۔ بہت سے ہمارے گھامڑ ایسے بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سب سے افضل، اس کے بعد حضرت علی، اس کے بعد زہرا، اس کے بعد حضرت امام حسین۔ ارے سب سے افضل تو ہیں، کون انکار کر رہا ہے کہ اول نور نہیں ہیں، لیکن کوئی معصوم ایک دوسرے سے کمتر نہیں ہے۔ اور تیرے لیے تو نہیں کافی ہے، اگر حسین کمتر ہوتے تو کبھی نبی نہ کہتے انا من الحسین۔ جناب چاند کی روشن جو آج صورت ہے، جناب چاند کی روشن جو آج صورت ہے، خدا کا فضل ہے، شبیر کی عنایت ہے۔ حسین آپ کی دونوں جگہ حکومت ہے، حسین آپ کی دونوں جگہ حکومت ہے۔ یہ عرض کربلا ہے، وہ عرض جنت ہے۔ حسن حسین کو جب سے ملی ہے سرداری، حسن حسین کو جب سے ملی ہے سرداری، بلندیوں پر خوشی سے دماغ جنت ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ حسین اتنے افضل آئے ہیں کہ اصحاب سے لے گھر والے تک سب اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جان قربان کرنے میں پیچھے ہو۔ اور آپ دیکھ لیجئے ہر ایک کو یہ ہے کہ میں پہلے، آپ مکالمات پڑھ ڈالیے تاریخ مقاتل کربلا میں، آپ کو مل جائے گا حضرت عباس جناب علی اکبر کے درمیان مقابلہ کہ میں پہلے فدا ہو جاؤں، کہہ رہے ہیں میں پہلے فدا ہو جاؤں۔ کیوں؟ امام حسین کی عظمت ہے نا اتنی۔ اور آپ سوچئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں فدا ہو جاؤں جو شبیہ رسول ہے، کیونکہ کسی جوان کی سال ثواب کی مجلس ہے، میں جوان تک جا رہا ہوں، بس مجلس تمام کر دی میں نے، ساری چیزیں چھوڑ دی،
انشاءاللہ بہت سے اس میں مسائل ہیں، پھر کبھی اور اس ولایت کے بارے میں آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ اتنی مضبوط چیز ہے ولایت کہ جتنے یہاں آنے والے ہیں ان سب کے دلوں میں ولایت متجلی ہے، مرد عورت سب، کوئی بیوی ایسی نہیں ہے کہ جو میدان کربلا کے ساتھ چھوڑ کے چلی گئی۔ ہر بیوی نے یہ کہا ہے کہ اگر زینب اولیاء ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے اوپر جان فدا ہو جائے۔ یہی جو خیر کی بیوی ہے نا، مثال کے لیے ظاہر نے جب کہا کہ تو چلی جا، تجھے طلاق دیا، ساری دولت تیری ہے، تو اس نے کہا اس کو فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا کہ امام یہ آخری میں کیا جملہ کہہ رہے تھے۔ میں نے پوری تقریر سنی، پورا خطبہ سنا، آخر کا ایک جملہ نہیں سن پایا، اس لیے کہ تم لوگ رونے لگے، سمجھ میں نہ آیا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا تھا کہ تو کہہ رہا ہوں چلی جا، طلاق دے دیا تجھے اور ساری دولت دے دی تجھے۔ اس نے کہا نہیں، وہ تو بعد میں، پہلے ہی بتاؤ کیا کیا ہے۔ تیسری نے کہا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جا آزاد کر دیا۔ کہا کہہ کیا ہے؟ کہہ یہ رہے تھے کہ میرے بعد خیمے میں آگ لگاتی جائے اور نبوں کلثوم کو رسن بستہ کشا کشا گرایا جائے گا۔ توازو ہے، سبحان اللہ۔ تو اپنی جان قربان کر کے حسین کا رسول کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے اور مجھے ہٹا رہا ہے کہ میں حشر میں سیدہ کے سامنے منہ دکھا سکوں۔ خدا کی قسم میں چھوڑوں گی نہیں ساتھ زینب کا، جہاں جہاں زینب جائیں گی میں ساتھ رہوں گی، جو مصیبت اٹھائیں گی میں مصیبت اٹھاؤں گی۔ گھر کی ساری عورتیں، باہر کی ساری عورتیں، کوئی ساتھ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور یہاں پہ بھی کوئی ساتھ نہیں چھوڑنے والا، اپنی جان قربان کرنے پہ سب آتے ہیں۔ ایک چاہتا ہے جو 90 برس کا رسول کا صاحب جابر ابن عروہ انصاری، 90 سال کے ہیں، یہ پپوٹے ان کے نیچے گر گئے تھے، اس کو اوپر اٹھا کے رومال سے باندھتے تھے اور اس کے بعد امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی دن چڑھ گیا اور سب یقین دیگر شہید ہو رہے ہیں تو امام کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہوئے، فرمایا فرزند رسول اجازت دیجیے، کہا تم میرے نانا کے بہت ہی قدیم صحابی ہو، بوڑھے ہو چکے ہو، اب تم پر جہاد نہیں ہے۔ کہا واللہ مجھ میں وہی طاقت ہے، مجھے اس بہانے سے آپ اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں، اور میں زندہ ہی اس لیے ہوں کہ اپنی جان آپ پر قربان کروں، اور آپ مجھے اجازت دیجیے ورنہ حشر میں رسول کا دامن پکڑوں گا۔ آپ کو رسول کا واسطہ ہے۔ امام نے پلٹ کر کے اپنے دیگر اہل خاندان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پر زبان بند زبان سے اشارہ کر کہا کہ اس کی محبت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنا مہم ہے، 90 برس کا ہے، جان رہا ہے کہ میدان میں جس کے ہاتھ لرز رہے ہوں لیکن حسین پہ جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ آپ سوچو جب 90 سال کا تیار ہے تو 18 سال والا کب پیچھے ہٹے گا؟ اور یہی وہ قربانی ہے، یہی وہ افضلیت حسین ہے، یہی وہ مقام محمدی حسین ہے، یہی وہ روح محمد ہے حسین، جن کے اوپر نثار ہونے کے لیے علی اکبر نے اپنی پھوپھی سے یہی اعتراض کے طور پر کہا تھا اور یہی پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ میں افضل ہوں یا میرا باپ؟ اس لیے کہ جب علی اکبر جاتے تھے تو امام کہتے تھے زینب سے اجازت لے کے آؤ، اور جب جناب زینب کے پاس جاتے تھے تو بی بی کہتے تھے 18 سال پڑھنا، اے بیٹا تو ہمارا ساتھ چھوڑ کے کیوں جانا چاہتے ہو؟ آپ سوچئے اور غور کیجئے، یہ جناب زینب کی بات ایسی نہیں ہے
اس کو شبر نے بھی اعتراف کیا کہ جناب زینب کو کتنی محبت علی اکبر سے تھی۔ جب دربار یزید میں زین العابدین علیہ السلام کو دھمکی دی یزید نے اور جلاد بلایا کہ قتل کر دیا جائے، تو جناب زینب آپ اپنے آپ کو امام سجاد کر کے لائے اور چھاپ لیا اور کہا یزید پہلے مجھے ذبح کروا۔ یہ دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے شمر کی طرف دیکھا اور کہا اتنی محبت یہ کون ہے؟ اخت الحسین، اخت الحسین، یہ امام حسین کی بہن ہے، امام زین العابدین بھتیجا ہے۔ کہا بھتیجے کی اتنی محبت؟ کہا یزید تو نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے اس کی محبت تو اس وقت دیکھی ہے کہ جب اس کے بچے شہید کر دیے گئے تو اس نے اپنے بچوں کی طرف نگاہ نہیں کی، لیکن ایک یزید میری آنکھوں نے دیکھا جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی تو یہ زینب بے چین ہو کے خیمے سے باہر نکل آئی۔ عزیز حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی بیوی خیمے کے اندر داخل ہو رہی ہے اور جب وہ خیمے میں جا رہی ہے تو اس کی چادر سرخ ہے۔ جیسے ہی میں نے چادر دیکھی اترا کے آگے پھاڑ کے دیکھنا شروع کیا کہ یہ چادر سرخ کیسے ہوئی۔ خصائص حسینیہ میں شیخ ابو جعفر لکھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے حمید ابن مسلم کو کہ زینب جب خیمے سے نکلی تھی تو سفید تھی چادر، عزیزو سفید تھی چادر، لیکن جب علی اکبر کے پہاڑ میں تو سینے کے خون کے فوارے سے چادر سرخ ہو گئی۔ حسین جب پہنچے اور دیکھا کہ زینب یہاں ہیں تو فرمایا بہن تم کیسے نکل آئی؟ چلو اندر، ابا کا سایہ کیا، اندر لے گئے۔ آپ لکھتے ہیں خصائص حسینیہ میں کہ کیا وجہ ہے؟ حضرت زینب شریعت کی ملکہ ہے، یہ کیسے نکل پڑی؟ باچادر ہی صحیح۔ امام کے زندگی میں حیات میں امام نے اللہ فرمایا آپ اندر جائیے تو کیسے آ گئی؟ تو اس کی وجہ بیان کی، ملاحظہ کیجئے اس وجہ کو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جناب علی اکبر قری الجوان تھے، تین بڑے عالموں نے، شیخ مفید علیہ الرحمہ، سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ، علامہ مجلسی، ان سب نے لکھا ہے 18-19 سال کی عمر سے جوان رانا تھے۔ امام حسین باپ ہیں اور جوان بیٹے کے اوپر جو مسائل پڑے باپ کو بہت شاک ہوگا، اسے برداشت نہیں کر پائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بیٹے کے غم کی وجہ سے حسین میں سطح قلبی طاری ہو جائے۔ اس لیے زینب باہر نکل آئی کہ حسین کی توجہ میری طرف آ جائے اور بیٹے کی طرف سے توجہ پلٹ جائے، میری طرف آ جائے، غم ہلکا ہو جائے۔ عزیز اس لیے زینب باہر نکل آئی۔ میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سوچئے کہ زینب اولیاء برداشت نہیں کری، باہر نکل آئی اور امام حسین علیہ السلام قریب پہنچ کے واپس لے گئے۔ اور یہ وہ بیٹا ہے کہ جو چلنے لگا تھا تو ایک ہی فقرہ کہا تھا کہ بہرحال تو گواہ رہنا، آج ایسے کو تیرے درمیان تو گواہ رہنا، ان ظالموں کے درمیان ایسے کو بھیج رہا جو رسول کا شبیہ ترین فرد ہے، تو رسول کی شبیہ بھیج رہے وہ حسین ایک آواز پر۔ اس لیے مقاتل میں یہ لفظ ہے کہ امام علی مقام اکیلے تھے، اس سے دلیل بنتی ہے کہ حضرت عباس شہید ہو چکے تھے، جناب عباس زندہ نہیں تھے۔ لہذا یہ اختلاف بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ حضرت عباس بعد میں شہید ہوئے تھے، اور کہتے ہیں پہلے، تو پہلے والوں کی دلیل قوی ہے کہ امام حسین جب سنے تھے تو دوڑے تو ایک ہی فقرہ آپ نے فرمایا، ایک لفظ آپ کے منہ سے نکلتا تھا
मैदान में चारों तरफ अली अकबर को तलाश रहे, निगाह कमजोर हो गई। क्यों? इसलिए कि औलाद नूर होता है और कमर टूट चुकी है, अब बात नहीं है। तो एक ही लफ्ज़ से पुकार रहे, या अली, अली किधर हो या अली। अजीजों, बहुत से उलमा ने कहा नहीं पता कि किस अली को बुला रहे हैं। हुसैन अली अकबर को पुकार रहे हैं, या अली नजफ को पुकार रहे हैं, या अली मदद कीजिए। अजीजों, जैसे ही करीब पहुंचे, ज़ैनब को देखा और आपको अंदर किया, फिर पलट के आए, बेटे के करीब बैठ गए। इस अरसे में जनाब अली अकबर की जो तकलीफ थी, बस मैंने मजलिस तमाम कर दिया, थोड़ा आप गिरिया कर लें, बस मजलिस तमाम है। जिस अरसे में रहते कितना वक्त लगा, तकलीफ का दायरा बढ़ा और जनाब अली अकबर की जो सीने में बच्ची लगी थी, उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा थी और तब निकल रहा। वक्त आखिर है, मगर बात से तो कलमा बोल, इस इंतजार में इमाम आए। अब यहाँ मारबाद मकातिल लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये देखा गौर से कि बेटा पैर को ऊपर ले जाता है, यानी इमाम की निगाह काम कम करने लगी। मगर जैसे ही गौर से ये देखा तो पूछा, है मेरे लाल क्या कोई तकलीफ है? अजीजों, मैं हमेशा ये पूछता हूँ, क्या बेटा कोई तकलीफ है? कहा बाबा कोई तकलीफ नहीं है। और ये भी देखा कि सीने पे हाथ रखे हैं, तो आपने कहा कोई तो तकलीफ है तुम्हें, बता नहीं रहे। कहा बाबा कोई तकलीफ नहीं है, बाबा आप दुनिया से जा रहा हूँ, सिर्फ एक तकलीफ है कि आपको अकेला छोड़ते जा रहा हूँ। अजीजों, जैसे कहा हुसैन ने हाथ हटा दिया, सीने से हाथ हटाया और अपना हाथ सीने पे रखा। जैसे ही रखा, बर्छी यानी कि आपके हाथों में लगी। हुसैन ने कहा, समझ गया कि तुझे तकलीफ क्या है। आपने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और इमाम ने आस्तीनें चढ़ाने के बाद दाहिने देखा, बाएं देखा और सीने पे हाथ रखा और बर्छी की हनी को पकड़ा। अलगावे मकातिल लिखते हैं, जैसे ही बर्छी की हनी पकड़ा, दो जानू हो के मैदान करबला में एक निदाई, हुसैन मेरे दूध की तासीर दिखा दे। दूसरी आवाज आई, हुसैन मेरे जबान की कुव्वत बता दे। तीसरी आवाज आई, हुसैन मेरे बाजू की शुजाअत दिखा दे। चौथी आवाज आई, भैया अरे भाई की आबरू रख ले। अंबिया सब दर सफ हो गए, मलाइका गिरिया कर रहे, अंबिया मुंह फेर के रोने लगे। हुसैन ने बर्छी खींचना चाहा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लत रसूलिल्लाह कह के बर्छी खींचते गए। अजीजों, जैसे जैसे बर्छी खींचते थे, जवान की मैयत उठती जाती थी। अरे बर्छी निकली, हुसैन के हाथों पे अली अकबर मुंह पे मुंह रख दिया, आवाज दिया, मेरे लाल अरे तेरे भाई अब जिंदगी में मजा नहीं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ज़ईफ बा, कमर शिकस्ता, आंखों में दम नहीं, हाथों में कुव्वत नहीं, जवान की मैयत उठाया और लेके खैमे की तरफ चले। मुकातिल ने लिखा, 2 कदम चलने के बाद रख दिया, आवाज दिया, अरे बनी हाशिम के बच्चों अरे आओ अपने भाई की मैयत ले। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद के महबूब, गुनाहान कबीरा व सगीरा आफ़ फरमा, नेक अमाल की तौफीक इनायत फरमा।
جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام دنیا سے نامنی بے چینی اور ظلم کا خاتمہ فرما۔ بار الہ عدل کا قیام فرما۔ تمام علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے معبود۔ بار الہ جہاں جہاں بھی کائنات میں ظالمین ہیں ان کو نیست و نابود فرما، جو مظلومین ہیں ان کی حمایت فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، عادل نے جلسہ کے دلی مرادوں کو بھلا۔ بار الہ تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، خصوصاً اس مرحوم کو جوار معصوم عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے، ان کا امزراجی و خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل من دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ سبھی حضرات ان مرحوم سید افضل جعفری ابن سرفراز جعفری کو ایک مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بخش دیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد